جو میرا امتی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو وہ بندہ اتنی دیر تک نہیں مرے گا جتنی دیر تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ اچھا پہلے آواز صحیح تھی، ایکو لوڈ بند کر دیا۔ میرے اپنے ایک دل میں خواہش ہوتی ہے آواز ہو تھوڑی سی کان میں جائے اور دل میں اترے، بس یہ بس دل میں خواہش ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حدیث مبارکہ سن کر کسی کے ذہن میں تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہو کہ حافظ صاحب ہم مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ سکیں۔ تو آئیے آج میں آپ کو ایک نسخہ ایسا بتلا جاؤں آپ کا وقت بھی نہ لگے، درود پاک بھی پڑھا جائے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ اپنے گھر سے اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، یوں سمجھے کہ اس کو اپنی ڈیوٹی پلیس پر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ یہ ٹائم تو اس نے دینا ہی دینا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہی جانا ہے۔ اب یہ سفر چاہے خاموشی سے طے کر لے، چاہے گانے گنگناتے ہوئے، یا ذہن میں کوئی پراپوگنڈے سوچتا ہوا طے کر لے، اگر گھر سے نکلے سب کام چھوڑے میرے آقا پر درود و سلامی پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلامی پڑھتا آئے، سودا لینے جائے درود و سلام پڑھتا جائے، واپس آئے درود و سلامی پڑھتا ہے۔ رات کو لیٹا ہے نیند نہیں آ رہی، نہ فلمیں ڈرامے دیکھے نہ ناول ڈائجسٹ پڑھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلامی پڑھتا جائے۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے۔ حضرت صاحب آپ کو میں ایک بڑا سچا واقعہ ایمان افروز سناؤں، خاص طور پر یہ جو میرے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں وہ توجہ سے سنیے گا۔ حضرت صاحب ایک جگہ میں بیان کرنے گیا تو ایک نوجوان لڑکا مجھے میں خیر ان جیسی عمر ہوگی، مجھے کہنے لگے حافظ صاحب میں نے آپ کے بتلائے ہوئے نسخے پر عمل شروع کر دیا، گھر سے نکلتا ڈیوٹی پر پہنچنے کا سارے راستے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ پھر کہنے لگا بیسیکلی میں ہوں کارپینٹر ترخان، کہنا ہاتھ سے کام کرتا رہتا زبان سے درود پاک ہی پڑھتا رہتا۔ کہنے لگا مجھے درود پاک پڑھنے میں اس قدر سکون ملا، اتنا مزہ آیا، اتنا لطف آیا کہ میں نے دوست احباب سے مذاق مسخری گندی باتیں چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، 12 ٹینی، لوڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا مجھے مزید مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ اور ایک حدیث پاک میں اور سناؤں گا، میرا یہ حسن ظن ہے جو یہ توجہ سے سنے گا اس کے لیے درود پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت صاحب اگر کوئی بندہ ایم پی اے ایم این اے بن جائے یا منسٹر بن جائے آپ کے علاقے کا، پھر وہ آپ کے اس محلے میں رہنا پسند، کوئی بڑی سوسائٹی میں چلا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا وہ غریب آدمی سے ملاقات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اس کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ کہتا ہے میرے لیول کے بنو پھر میرے قریب آؤ، ہر بندہ اس کے قریب، لیکن کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو رب تعالیٰ نے عہدہ دیا تو اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی ہیں تو میرے آقا کی ذات اقدس ہے، اور دولت دی تو اتنی کہ خزانوں کی کنجیاں ہی محبوب کو عطا کر دی۔
یا دولت بھی بڑی ہے، عہدہ بھی بڑا ہے، لیکن یہ شرط نہیں لگائی جنت میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے نبوت کا تاج ہونا ضروری ہے، یا بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار ہوگا پھر میرے قریب ہوگا۔ نہ شرط لگائی تو کیا لگائی، سنو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتی چاہے رنگ کا کالا ہے یا گورا ہے، غریب ہے یا امیر ہے، بادشاہ ہے یا فقیر ہے، یار فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہے یا تخت و تاج کا مالک ہے، فرمایا اگر جنت میں میرا قرب چاہتا ہے تو سن، دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑے گا جنت میں اتنا ہی میرے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ چلیں یہ بھی بزرگوں کا ایک حکم ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے درود پاک پڑھنے کے فضائل تو بتلائے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں بتلایا درود کون سا پڑھنا چاہیے۔ یہ ان کا سوال کرنا بجا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کچھ ایسے بھی افراد ہیں وہ کہتے ہیں صرف درود ابراہیمی پڑھو اور کوئی درود نہ پڑھو۔ وہ کہتے ہیں درود ابراہیمی ہی اصل درود ہے، باقی سب نقلی ہیں معاذ اللہ، یہ سب سیلف میڈ ہیں، لہٰذا یہ درود پاک نہیں پڑھنے چاہیے۔ جو بندہ آپ سے یہ کہے کہ جی درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود نہ پڑھو، ان سے صرف اتنا سوال کر لینا کہ یار درود پڑھا کس پر جاتا ہے۔ کوئی مشکل سوال تو نہیں ہے نا؟ درود پڑھا، آپ بھی تھوڑا سا بول دو یار، اے سنیو چپ کر کے نہ بیٹھا کرو، آپ بھی بولنے کی کوشش کیا کرو یار۔ اتنا سوال کو مشکل تو نہیں ہے، درود پڑھا کس پر جاتا ہے؟ وہ آگے سے جواب کیا دے گا؟ حضرت محمد کس پر؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ جب وہ اتنا کہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ حضرت صاحب آپ تو ابھی کہتے تھے درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود نہ پڑھو، تو کیا صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی ہے؟ یار قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے بندو اے ایمان والو وہ بات کسی کو کیوں کہتے جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ لو یہ میرا حضرت صاحب کھلا چیلنج ہے، جو بندہ یہ کہتا ہے درود ابراہیمی کے علاوہ کوئی درود نہ پڑھو، کبھی اس نے بیان کے اندر سرکار کے نام نامی کے ساتھ پورا درود پڑھا ہے ابراہیمی؟ کبھی کسی نے ایسا، بابا جی آپ کی بھی اتنی زندگی ہو گئی، کبھی کسی کو ایسا پڑھتے دیکھا ہے کہ حضرت محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نے فرمایا نماز جنت کی چابی ہے؟ کبھی دیکھا ایسا؟ یا کوئی کتاب ایسی ہو، صحاح کی جتنی کتابیں ہیں یا کوئی عربی کی کتاب لے لو جہاں میرے آقا کا نام نامی آتا ہو، ساتھ درود ابراہیمی پورا لکھا ہو؟ بولو تو صحیح یار تھوڑا سا۔ تو بھائی جب تو خود نہیں اس پر عمل کرتا تو پھر ہمیں کیوں منع کر رہا ہے؟ تو پہلا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بندہ کہتا ہے درود ابراہیمی کے علاوہ اور کوئی درود نہ پڑھو وہ خود بھی اس پر عمل
اونچی بولو، خود بھی اس پر عمل ہے۔ آپ کہیں گے حافظ صاحب آپ بتا رہے کون سا درود پڑھنا چاہیے، چلو یہ تو ہم نے مان لیا، پھر آپ فیصلہ کرو کون سا درود پڑھے۔ تو میں کہوں گا بھائی درود وہ پڑھو جس کا حکم رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا ہے۔ اور جی قرآن مجید میں کون سے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ تو بھائی سورہ احزاب ہے، 22واں پارہ ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آگے کیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو، تم کیا کرو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم درود بھی پڑھا کرو سلام بھی پڑھا کرو۔ تو جس میں درود و سلام آ جائے وہ پڑھنا جائز ہے، وہ منظور بھی ہے، مقبول بھی ہے، محبوب بھی ہے۔ ارے وہ چاہے حدیث میں آیا ہے یا نہیں آیا، رب تعالیٰ نے فرما دیا ہے جب درود و سلام پڑھو۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں حافظ صاحب نہیں پڑھنا چاہیے، میں نے کہا تو بھی سچ کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا رب نے درود و سلام پڑھنے کا حکم ہی ایمان والوں کو دیا، تو جو ایمان والا ہے درود پڑھ کے یہ بتلا رہا ہے میں ایمان والا ہوں بھائی۔ اللہ 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 اللہ۔ نہیں جی حدیث پاک میں آنا چاہیے، وہ لکھا ہوگا پھر ہم پڑھیں گے۔ تو حضرت صاحب جو تھوڑا سا پڑھے لکھے ہیں، میں ان کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا۔ ایک انگریز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی لیتا ہے، وہ کہتا ہے محمد پیس بی اپان ہم۔ کیا پیس بی اپان ہم حدیث میں آیا ہے؟ بولو تو صحیح یار۔ اس سے پتہ چلا کہ بھائی کوئی بھی اپنی زبان میں چاہے درود و سلام پڑھے، چاہے کوئی پنجابی میں کہے ہزاراں درود تے ہزاراں سلام بروح محمد علیہ السلام۔ جب کوئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہے، اس میں درود بھی آ گیا اور سلام بھی آ گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں درود بھی آ گیا اور ایک حدیث پاک میں سنا دوں تاکہ آپ کو اور ایمان کی تازگی نصیب ہو۔ جو درود پڑھے گا 10 نیکیاں درود پڑھنے کی ملیں گی، جو سلام پڑھے گا 10 نیکیاں سلام پڑھنے کی بھی ملیں گی۔ بلکہ ایک بندے نے تو حضرت صاحب بڑا کمال جواب دیا، وہ کہتا ہے درود پڑھو گے ثواب ملے گا، سلام پڑھو گے جواب ملے گا۔ اور ایک بات اور میں کہہ دوں بابا جی، آپ بھی ذرا غور کیجئے گا، درود ابراہیمی میں درود کا لفظ ہے، سلام کا لفظ نہیں ہے۔ اور رب کا حکم ہے درود بھی پڑھو اور دیکھو بڑی مشہور آیت، میرا خیال ہے یہ کوئی آپ کو تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، میرا خیال ہے بچے کو یاد ہے، درود بھی پڑھو اور تو درود ابراہیمی میں تو سلام ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے اگر نہیں ہے تو پھر نماز میں کیوں رکھا ہے؟ تو بھائی نماز میں صحیح ہے، نماز میں کیوں صحیح ہے؟ جب ہم التحیات پڑھتے ہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی، سلام پہلے کر لیتے ہیں، درود بعد میں پڑھتے ہیں، درود و سلام اکٹھا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم نماز جنازہ میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو وہاں التحیات تو ہے نہیں نہ پڑھتے، تو فرمایا وہاں درود کیسے پڑھنا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت، درود بھی اور سلام بھی پڑھو، کیونکہ یہاں تو نے التحیات نہیں پڑھنی، یہاں درود و سلام اکٹھا پڑھو۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب
چلو یہ بھی ہم نے مان لیا، جو بندہ کہتا ہے درود ابراہیمی ہی پڑھو اور نہ پڑھو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی اس پر عمل نہیں کرتا۔ تو آپ نے کہا درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، وہ کسی بھی زبان میں ہو تو جائز ہے۔ اب میں یہ بتلاؤ یہ درود تاج کہاں سے آ گیا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ درود تاج کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا یار تیرے پیر صاحب کا نام کیا ہے؟ کہنا میرے پیر صاحب حضرت علامہ مولانا قبلہ و کعبہ پیر طریقت رہبر شریعت۔ میں کہا یار یہ نام دس رہا میں؟ کہنا جی نہیں اے القاب لا رہے ہیں۔ میں کیا القاب کیوں لا رہے ہیں؟ کہتا تاکہ پتہ چلے میرے پیر صاحب کی شان والے نے۔ سبحان اللہ، بہت اللہ۔ میں نے کہا یار تیرے استاد کا کی نام ہے؟ میرے استاد صاحب حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی شیخ القرآن شیخ الحدیث۔ میں کہا یار یہ نام ہے؟ کہتا نہیں یہ القاب نے۔ میں کہا کیوں لا رہے ہیں؟ کہتا پتہ چلے کہ میرے استاد صاحب کی شان والے نے۔ اور گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یار میں تاڑے پیر دا نام پوچھا تسی القاب لا کے دسو، تے جے تاڑے میں استاد دا نام پوچھا تو اسی القاب لا کے دسو۔ میں نے کہا ایک میرے آقا دے دیوانے نے بھی کسی نے پوچھ لیا یار جس نبی دا تو کلمہ پڑھنا ہوتا نا کیے؟ کہنا آ پھر آج تن میں نا دساں۔ کہنا نا کیے؟ کہتا صاحب تاج والمعراج والبراق والعالم۔ یار نا کیا؟ کہتا دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم۔ یار نا کیا؟ کہتا نا دساں۔ کہتا کی نام ہے؟ کہتا اسمہ مکتوب مرفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ بھائی نات دا کہتا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کافی الورا مصباح الظلم جمیل الشم شفیع من صاحب الجود والکرم۔ یار نات دا کہتا نا دساں۔ کہتا کی نام ہے؟ کہتا ہے واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وفوق سدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین۔ یار نا کیا؟ کہتا سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین۔ یار نا تیرے کو پوچھیا تو نا نہیں دس دا پیا؟ کہتا نا دساں۔ کہتا کی نام ہے؟ کہتا جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ۔ میں کہا یار انہیں تے نا دسیا سی تو درود تاج بنا لیا وے، باقی میں کہنا وا کسی نے روک دیتا ہونا ہے ورنہ پتہ نہیں ہو کی القاب لگاندہ ہی چلا جاندہ۔ اور ایک گل یاد رکھو اسی اپنے پیر دے نا دے نال اپنے استاد دے نا دے نال جو القاب لگا دے ہو سکتا ہے اس میں وہ لقب نہ پایا جاتا ہو، محبت میں لگا دیا ہے، لیکن یاد رکھو وہ لقب نہیں جو میرے آقا میں نہ پایا جاتا ہو۔ آپ کی اس مسجد سے مین روڈ کتنی دور ہے؟ یہ سمجھو 2 فرلانگ ہے، میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں، یا 1 کلومیٹر لگا لو۔ یار نا بڑی توجہ سے بات سننا، اگر میں یہاں اعلان کر دوں کہ جو 1 کلومیٹر سفر کر کے روڈ پر جائے گا اس کو 1 لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا۔ کتنا جی؟ تھوڑی سی اونچی آواز سے بولو تو میرا خیال ہے سارے تیار ہو جائیں گے، کیونکہ سفر زیادہ
اور انعام بھی تھوڑا لیکن ساتھ میں شرط لگا دوں کہ بھائی اس نکر پہ ایک شیر بھی کھڑا ہے، اس کے آگے سے گزر کے جاؤ گے تو پھر 1,00,000 روپیہ ملے گا۔ اب سارے ٹھنڈے ہو کے شیر کے آگے سے کون گزر کے جائے؟ بے شک سفر بھی تھوڑا ہے اور انعام بھی تھوڑا، لیکن شیر کے آگے سے گزر کے کون جائے؟ سارے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے۔ اگر میں کہوں چلو چند دن کے لیے شیر کو میں قابو کر لیتا ہوں، اس کو میں گرفتار کرنا، یار ہونتے انعام لے لو۔ اب جو انعام نہ لے اس سے بڑا بے وقوف، صحیح ہے نا؟ اب سنو، رب فرما رہا ہے بندے یہ تھوڑا سا سیدھا راستہ ہے، اس پر تو چل کے جائے گا تجھے جنت دے دی جائے گی۔ یہ تھوڑا سا راستہ ہے، یہ تو طے کرے گا سیدھے راستے پر تو تجھے آگے جا کر جنت مل جائے گی، لیکن فرمایا راستے میں میں نے شیطان کتے کو کھڑا کر دیا ہے، اس کا مقابلہ کر کے جائے گا تو پھر تجھے جنت ملے گی۔ اب شیطان کا مقابلہ کون کرے؟ سارے بندے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب کے غلاموں، چلو رمضان میں اس کو قیدی میں کرنا، اب تو جنت کا بندوبست کر لو۔ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی چاند دکھائی دیتا ہے اللہ تعالیٰ شیاطین کو پاس باز زنجیر کر دیتا ہے تاکہ میرے محبوب کے غلام آسانی سے جنت کا بندوبست کر لے۔ وہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے، برکت والا مہینہ، بلکہ یہ جو شعبان ہے نا، شعبان یہ رمضان سے پہلے آتا ہے۔ جس طرح حضرت صاحب بارش برسنی ہو نا تو بارش سے پہلے بادل آتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اللہ، بہت اللہ، بادل آئیں گے تو بارش برسے گی نا۔ فرمایا شعبان بادل آ گیا، اب امید رکھو بارش کا مہینہ آ رہا ہے۔ حضرت صاحب میں اور بات آپ کو کیا کہوں، ایک آپ نے شعر سنا ہوگا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ پچھلی راتی وہ رات کا لمحہ کیسا ہوتا ہے، اس کو حضرت صاحب میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں۔ حضرت صاحب ایک فقیر گلی کے اندر آواز لگاتا جا رہا ہے، کوئی ہے سخی جو مجھے کھانا کھلا دے، کوئی ہے سخی جو مجھے کپڑے پہنا دے، کوئی ہے سخی جو میری مراد پوری کر دے۔ اب سخی کا مرضی ہے اس کو دے یا نہ دے، اور اگر سخی ہی آ کر آواز لگائے ہے کوئی مانگنے والا، حضرت صاحب مانگنے والوں کی عید نہ ہو جائے۔ ارے رات کا پچھلا پہر وہ پہر ہے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کی طرف سے صدائیں آتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا مانگے میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی بیمار دعا مانگے شفا دے دی جائے، ہے کوئی بندہ تنگ دست دعا مانگے میں اس کو تنگ خوشحالی دے دوں۔ جو بھی کوئی مانگتا ہے رب تعالیٰ عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ سرکار عرض کرتے ہیں یا اللہ پچھلی راتی میرے سارے امیدیں تھے اٹھن گئی نہیں، وہ تو محروم رہ جائیں گے۔ فرمایا چلو چند راتیں ایسی رکھ لیتے ہیں جیسے شب برات کی رات۔ فرمایا جو صدائیں پچھلی رات آتی ہیں وہ مغرب کے وقت ہی آنا شروع ہو جائیں گی۔ یا اللہ یہ بھی تھوڑا ہے، کوئی اور زیادہ ہو جائے۔ فرمایا چلو میرے محبوب جو صدائیں پچھلی رات آتی ہیں رمضان میں صبح و شام آتی رہیں گی، جو بھی مانگے گا دیا جائے گا، رب تعالیٰ کی رحمتیں چھما چھم برسیں گی۔
لیکن حضرت صاحب میں آپ سے ایک سوال کروں گا. میرا سوال بڑے غور سے سنیے گا. اگر میری بات حضرت صاحب غلط لگے تو میرا لحاظ نہیں کرنا. کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لے لوں گا. اور اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مچھی بولو گا. حضرت صاحب آپ ایک دودھ والے کی دکان پہ جاتے ہیں. کسی دکان پہ؟ اس سے کہتے ہو بھائی مجھے 2 کلو دودھ چاہیے. وہ کہتا ہے 400 روپیہ دے دو. آپ 400 روپیہ دے دیتے ہو. وہ کہتا ہے برتن لے کے آؤ. کیا لے کے آؤ؟ برتن لے کے آؤ. آپ گھر جاتے ہو، برتن لے کے آتے ہو. برتن کے اندر ناپاکی لگی ہے، غلاظت لگی ہے. مسجد میں بیٹھے جھوٹ نہیں بولنا. دودھ والا اس میں دودھ ڈال دے گا؟ حضرت جی تسی پیسے نہیں لیتے، وہ 400 روپیہ لیتا، دودھ کیوں نہیں پا رہا؟ وہ کہتا ہے بے شک تو نے 400 روپیہ دیا ہے، تو دودھ کا مالک بھی بن گیا ہے، لیکن دودھ لینا ہے تو پہلے برتن کو صاف کر کے آ. گندے برتن میں دودھ والا پیسے لے کر دودھ نہیں ڈالتا. ارے رب تعالیٰ تیرے گندے سینے کے اندر اپنا نور کیسے ڈال دے؟ اب اگر رحمت کے مہینے سے اپنے سینے کو پر کرنا چاہتے ہو، اللہ کے نور سے اپنے سینوں کو بھرنا چاہتے ہو، تو خدا را شعبان میں پہلے ہی اپنے سینوں کو پاک کر لو. پاک کیسے ہوں گے یہ بھی بتلا دوں. ایک تو یہ ناپاکی کون کون سی جس کی وجہ سے رب نور نے ڈالے گا. نمبر 1 جادوگر، ایک کالے پیلے کرن والے. ایک کالا پیلا کرن والا بھی کافر تھے، کروان والا بھی کافر. اچھا مجھے یقین جانو صاحب اس کی نہیں سمجھ لگتی. کھان واسے پیسے ہے نہیں نہ جادوگرن دین واسے پیسے ہے نہیں. تو پیسے دے کے کر دے کی نے لوکاں دا بھلا؟ ایدہ رشتہ ٹوٹ جاوے، ایدہ کاروبار بند ہو جائے، ایدہ جنا بندہ ہی مر جاوے تو ایدہ فلانا ہو جائے، یہ ہو جائے. اور خدا کے بندو تو رب کی مخلوق کا برا کر کے چاہ تیرا بھلا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ورکہ ہی پھاڑ ڈالو. حدیث قدسیہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے اور مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا ہے. ارے رب کے کنبے کی برائی چاہ کے اور تو چاہ تیرا بھلا ہو جائے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ اگر تو اپنا بھلا چاہتا ہے تو پھر کر کیا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اور دوسری بات میں عرض کروں جو اس بابرکت مہینے میں بھی خشک رہ جائے گا، جب 24 گھنٹے رحمتوں کی بارش برسے گی یہ خشک رہے گا. وہ کون سا بندہ جو شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، پاؤڈر پینے والا، چرس پینے والا، بھنگ آئس کا نشہ کرنے والا، یہ سب اسی میں شامل ہے، الا یہ کہ توبہ کر لے. حضرت صاحب مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں چلتی، یہ نشہ کرنے والے پتہ نہیں کیا سمجھ کر نشہ کرتے ہیں. یار کوئی بھی بندہ کوئی کام کرنے لگتا ہے اس کا انجام تو دیکھے. نشہ کرنے والا نشہ کرنے جا رہا ہے، بڑا چھالے مارتا جا رہا ہے، اور جب نشہ چڑھ جاتا ہے کسی کا منہ نالی میں پڑا ہے، کسی کا منہ کتا چاٹ رہا ہے، اور کسی کا ٹیبل کے نیچے سر گھسا ہوا ہے. یار ہمارے محلے کے اندر ایک بندہ حضرت صاحب وہ ٹیکہ لگایا مر گیا، گھر والوں کو پتہ نہیں. یار کتے اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھاتے رہے.
میری حضرت صاحب رہائش لاہور میں ہے، مغل پورہ، اس کے ساتھ ہی کینٹ کا علاقہ ہے۔ حضرت صاحب ایک میجر صاحب کا بچہ نوجوان وہ نشے کی لت میں پڑ گیا، میجر صاحب نے اس کا خرچہ پانی بند کر دیا۔ ایک دن جب نشے نے زیادہ زور کیا، ہتھوڑا لے کے گیا، ماں باپ کے بیڈ روم میں گھس گیا، ہتھوڑا مارا ماں کو، ماں وہیں مر گئی، اور باپ نشہ کرنے والوں انجام دیکھو کیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے قیامت کے روز جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، اتنے میں ایک بندہ اور جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنمی سارے چلا اٹھیں گے، یا اللہ یہ کون بدبخت آ گیا جس کے منہ سے اتنی بدبو آ رہی ہے، ہمیں اپنا پچھلا عذاب بھول گیا ہے۔ بتلایا جائے گا یہ سرکار کا امتی وہ ہے جو شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا۔ اے نشہ کرنے والوں توبہ کر لو، کیوں اپنی دنیا اور آخرت برباد کر رہے ہو؟ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتی ہو، آخرت میں بھی ذلیل و خوار۔ کوئی قبروں میں جا کے پڑا ہوتا ہے، کوئی الٹا لٹکا ہوا ہے، دنیا کے اندر یہ سزا ہے۔ اور نشہ کرنا ہے تو وہ نشہ کرو جو بلال حبشی نے کیا ہے۔ یہ نشہ ایسا نشہ ہے جس نے کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا ہے، یہ ایسا نشہ ہے۔ فرمایا بلال قیامت کے روز جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھلے گا تو میرے لیے کھلے گا، لیکن مجھ سے پہلے بھی جو جنت میں جائے گا اس کا نام بلال حبشی ہے۔ تو کس نشے میں پڑا ہوا ہے؟ تیرے پاس تو ایسا نشہ ہے کہ حضرت صاحب کوئلم پہ بھی لیٹے ہوئے ہیں پھر بھی آدھی بکار رہے ہیں، یہ ہے اصل نشہ۔ اور تیسرے نمبر پر ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ایذا پہنچانے والا۔ حضرت صاحب میں دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، ایک باپ ہے، 10 اس کے بچے ہیں، اکیلا 10 کی پرورش کر رہا ہے، اور 10 مل کر ایک باپ کی پرورش نہیں کر رہا۔ اگر باپ نے کسی کے گھر ڈیرا لگا دیا تو چیخیں نکل گئی، ابا میرے گھر ہے گا اور سارے خرچے میرے تے ہی آ رہے نے، میں بچیاں نو پالا ابے نو پالا۔ کسی نے کہا یار ابا تیرے کول ہوندا وے کپڑے چنگے اور تو لے جا پھر۔ ہائے 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 ہائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ یا رسول کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت نہ حاصل کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔